آج ایمان کی 7ویں شاخ کریں گے جو بہت ہی خوبصورت طور پہ ہم سب کو اپنا عمل بدلنے پہ مائل کرے گی، اور وہ کیا ہے؟ مرنے کے بعد والی زندگی پہ ایمان رکھنا۔ یہ نہیں کہو کہ یو لیو ونس، یولو نہیں ہے اسلام میں، یو لیو ونس۔ اور کسی نے کہا کہ بابر بیش کوش کے جہاں دوبارہ نیز، یہ غلطی ہے اس شاعر کی، اللہ ان کو بھی معاف کرے، ہمیں بھی۔ ہم سب نے مرنا بھی اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا، یہ ایمان کی شاخ ہے۔ کیسے؟ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم نے ایک دن یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، موت کے بعد ہماری ایک اور زندگی شروع ہوگی، قیامت کے دن سزا و جزا کا حساب ہوگا، یعنی اعمال کے مطابق ہوگا۔ قرآن کہتا ہے سورۃ تغابن آیت 7 میں، زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، یہ تو کفار کا زعم ہے کہ ہم نہیں اٹھائے جائیں گے۔ قل بلا، کہہ دیجئے کیوں نہیں، وربی، قسم ہے میرے رب کی، لتبعثن ثم لتبعثن، تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، ثم پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ، پھر تمہیں ضرور اس کی خبر دی جائے گی جو تم نے عمل کیے، اور یہ سب اللہ پہ بہت آسان ہے۔ کیا پتہ چلا؟ اللہ تعالیٰ صاحب کن فیکون ہے، اس کے کن کہنے سے قیامت برپا ہوگی، سر جھکائے قبروں سے لوگ نکل کر کھڑے ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے، اس لیے ہمارا اعمال کا دفتر کھولے گا۔ یہ دنیا دارالعمل ہے، دارالجزا نہیں۔ آج اس دنیا میں انسان کے اعمال مختلف ہیں، ہر بندہ اپنے حساب سے جیتا ہے، کوئی نیک ہے اور شریف النفس ہے، کوئی ظالم جابر اور بد کردار ہے۔ چونکہ خالق کائنات عادل اور حکیم ہے، اور اس کی حکمت کا تقاضا ہے کہ اعمال کے مطابق فیصلے ہوں، ورنہ تو ظلم ہو گیا نا ان لوگوں سے جو ساری زندگی بچتے رہے اور وہ مزے میں رہ گئے، جو موج مستی کرتے رہے اور وہاں بھی چلے گئے۔ تو کیا پتہ چلا کہ انسان کو غفلت کی چادر اتارنے اور عقل اور دانائی سے کام لینے کی دعوت دی جا رہی ہے اس میں۔ اور مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کا تذکرہ سورۃ انفطار کی ابتدائی 5 آیتوں میں بھی ہے۔ اذ السماء انفطرت واذا الکواکب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت۔ نوٹ کریے گا، وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ پہ غور کر لیجئے، جب قبروں سے نکالا جائے گا، یعنی قبریں کھولی جائیں گی، مردے نکل کر باہر آئیں گے۔ موت کے بعد کی زندگی کے اوپر شک کرنا گویا کہ قرآن پہ شک ہے، کیونکہ قرآن پاک میں کئی مقامات پر موت کے بعد کی زندگی کا ذکر ہے۔ آپ نے اس بارے میں دیکھا، پھر موت کا ذکر آیا، کل نفس ذائقۃ الموت، پچھلے بارے میں بھی تھا۔ تو اس دار فانی میں چند دن کی زندگی گزار کر ہماری زندگی کا دوسرا دور شروع ہوگا۔ موت کے بعد برزخ کی زندگی شروع ہوگی اور وہ اس دنیا سے مختلف ہوگی۔ اب آپ کہتے ہیں ہمیں کچھ دلائل لکھا دیں تاکہ اگر کبھی کوئی کچھ کہے تو ہم دکھائیں۔ پہلی بات ہے میں تو آپ کو بتا دیتی ہوں، لیکن آپ نہ دوسروں کو بتائیے گا، اس کو مشورہ دیں کہ قرآن پڑھو۔ کہاں کہاں ہیں ذرا سا دیکھیے گا۔ حیات بعد الممات پر قرآنی دلائل، یعنی مرنے کے بعد جی اٹھنے کے دلائل۔ پہلی دلیل سورۃ بقرہ آیت 28، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ ترجمہ واضح ہے۔ دوسری دلیل ہے سورۃ حج 66، وَهُوَ الَّذِي يَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ۔ آپ کہیں گے کہ موت کا لفظ تو آ ہی رہا ہے نا، سمجھ تو آ ہی رہا ہے سب کو ترجمہ۔ اور حدیث بھی لے لیجئے، اللہ کے نبی نے فرمایا جس حالت پر تم اپنی زندگی گزارو گے اسی پر تمہیں موت آئے گی، اور جس حال میں موت آئے گی اسی حالت میں روز قیامت اٹھائے جاؤ گے۔ یہ مشکات المصابیح کی روایت 182 ہے۔ اب کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں، قبر سے اٹھائے جانے والے پر کچھ اعتراضات ہیں، تو وہ کیا ہے؟ کچھ لوگ پانی میں ڈوب جاتے ہیں، کچھ کو جانور کھاتے ہیں یا جل کر راکھ ہو جاتے ہیں، تو پھر وہ کیسے اٹھیں گے؟ یہ ایک سوال ہے۔ ہاں، انسانی جسم چاہے دفن ہو یا نہ ہو، روح محفوظ ہوتی ہے۔ اللہ کے کن کہنے سے تمام جسمانی ذرات اکٹھے ہو کر جسم کی شکل اختیار کر لیں گے۔ یعنی اب جو لوگ جلا دیتے ہیں کیا وہ بچ گئے؟ نہیں، کسی بھی صورت میں ہوں گے، وہ کن فیکون سے ان کو جمع کرے گا اور دوبارہ زندگی پھر اسی جسم سے شروع ہوگی۔
سورۃ یاسین کی آیت 78 79 شاید آپ کو زبانی بھی یاد ہوگی، جس میں کیا آتا ہے، قال من یحیی العظام وہی رمیم، کون زندہ کرے گا اس ہڈی کو جو پرانی ہو گئی، بوسیدہ ہو گئی، قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، کہہ دو وہی زندہ کرے گا جس نے اس کو پہلے کیا تھا، کیونکہ وہو بکل شیء وہو بکل خلق علیم، وہ تو ہر طرح کی تخلیق اور خلق کے کام کو جاننے والا ہے۔ تو یہ دلائل میرا خیال ہے کافی ہیں۔ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد ہمیں زندہ کرے گا۔